ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے دکاندار سے شاپر تو ڈبل کروا لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہی شاپر ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بننے میں 1000 سال بھی لے سکتا ہے، اور اگر یہی شاپر غلطی سے کسی ڈرینیج سسٹم میں چلا جائے تو نہ جانے کتنے مہینوں وہیں پھنس کے ڈرینیج سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں آئے روز اپنے گلی محلوں تو کیا اب تو مین روڈز پر بھی دکھنے لگ گیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک بیگز کا استعمال اس قدر بڑھا چکے ہیں کہ اب اس کے بغیر ہمیں گزارا ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہماری دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو صرف ایک دن میں اپنے اس کچرے کو 90% جلاتا ہے اور اچھی طرح جل جانے کے بعد باقی 10% بچی ہوئی خاک سے ایک آئلینڈ بھی بناتا ہے، یعنی اس پورے ملک کا 1% بھی کچرا کسی بھی شخص یا انوائرمنٹ کو نقصان دینے کے بجائے 100% فائدہ مہیا کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے صرف ایک دن میں۔ آئیں اس ترقی یافتہ ملک کے کچرے کے اس بہترین پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتح گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، سنگاپور ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ملک بھی خود ہے اور شہر بھی خود ہی، جس کے پاس کچرا پھینکنے کی جگہ بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے جان چھڑانے کا ایک بہترین حل سوچا اور ایک ایسا سسٹم بنایا جس سے وہ اپنے پورے ملک کے اس تمام کچرے کو بآسانی استعمال کر کے اپنے ملک کو الیکٹریسٹی یعنی بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے روشن کر سکیں۔ دوستو، 1965 میں جب سنگاپور کو ملیشیا سے آزادی ملی تو تب اس ملک میں اس قدر غربت تھی کہ یہاں کھانے کے لیے کھانا تک نہیں تھا، جبکہ اس کے برعکس یہاں کی زمین جوئے کا اڈا اور یہاں کے لوگ گندے گندے نشوں میں مبتلا تھے، اور آج سنگاپور کا شمار دنیا کے چند امیر ترین ممالک کی فہرست میں کیا جاتا ہے۔ اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے ہوا، جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود اس ویڈیو کو لازمی ملاحظہ فرمائیں، شاید اس سے ہمیں کوئی ویلیو مل سکے۔ خیر، بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو، اگر انڈیا پاکستان جیسے ممالک کی بات کی جائے تو یہاں لوگ راہ گزرتے کہیں بھی کچرا پھینک دیتے ہیں، لیکن سنگاپور میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں گلی محلوں یا روڈز پر کچرا پھینکنا سخت منع ہے اور اس کے خلاف ورزی کرنے پر شہریوں کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ ذمہ داری سے اپنا کچرا اس ٹریش بن میں ڈالتے ہیں، اور پھر روز ایک گاڑی آتی ہے جو گلی محلوں اور فیکٹریز کے ان ٹریش بنز سے تمام ٹریش کلیکٹ کرتی ہے، اور اس کلیکٹ کیے گئے ٹریش کو ایک خاص بلڈنگ میں لے جایا جاتا ہے جہاں ایک انسائنریشن پلانٹ موجود ہے جو صرف کچھ ہی گھنٹوں میں اس تمام کچرے کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ دوستو، اس پلانٹ میں جلتی ہوئی آگ جس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور یہ آگ سال کے 12 مہینوں اور مہینے کے 30 دنوں اور دن کے 24 گھنٹوں جلتی ہی رہتی ہے، جو اس کچرے کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، اور اس سے نکلنے والی ہیٹ سے بجلی بنائی جاتی ہے جو سنگاپور میں موجود ہزاروں گھروں کو روشن کرتی ہے، اور اس سے نکلنے والی گیسز کو ایک فلٹریشن پروسیس کے تحت فلٹر کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے انوائرمنٹ کو ایک بہترین اور تازہ آب و ہوا میسر ہوتی ہے۔ اور اب صرف چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں ٹن کچرا 90% جلنے کے بعد صرف 10% رہ جاتا ہے جو خاک ہوتی ہے، اور اسے سمندر میں موجود ایک خاص 4 دیواری کے اندر گرا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہترین بات یہ ہے کہ یہ خاص 4 دیواری انسانوں کے ذریعے بنائے گئے آئلینڈ کا ایک حصہ ہے جو سمندر سے بالکل نہیں ملتا، جو ہماری سمندری مخلوق کو متاثر کرے۔ دوستو، یہ آئلینڈ اس قدر شفاف ہے کہ یہاں پلانٹیشن کے کامیاب ایکسپیریمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، سنگاپور ہمارے ملک پاکستان سے 18 سال بعد 1965 میں قائم ہوا، اور یہ ملک آج ہم سے سینکڑوں سال آگے نکل چکا ہے۔ سنگاپور جب آزاد ہوا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر، نہ تو سنگاپور کی زمین سے سونے کی کان نکلی اور نہ ہی تیل۔ اس قوم نے صرف اور صرف چند سخت چیلنجز کا سامنا کیا اور خود مختاری سے آج اس مقام تک پہنچی ہے، اور آج سنگاپور اوسط آمدنی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے سگریٹ پینے کے بعد اس کے ٹکڑے اپنی بالکنی سے نیچے پھینک دیے تھے۔ جب سنگاپور کی ماحولیاتی ایجنسی کی جانب سے تحقیق کی گئی تو اس شخص کا پتہ لگا لیا گیا اور اسے $15,836 کا جرمانہ ادا کرنا پڑا، اور یہ جرمانہ اسے صرف 4 دن میں ادا کرنا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی سنگاپور صفائی کو لے کر بہت سے انتہائی سخت قوانین لاگو کرتا ہے جو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ویلیو حاصل ہوئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔